ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن حبيبك ومحبوبك صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جہاں تک بات جا رہی ہے محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام میں شامل ہو جائیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مرتبہ بالا تیرا عثمان ذوالنورین کا مرتبہ بالا تیرا عثمان ذوالنورین کا رحمت رحمان ذوالنورین کا رحمت رحمان ذوالنورین کا پیک کرے شرم و حیا جس کو کہا سرکار نے. پیک کرے شرم و حیا جس کو کہا سرکار نے. بڑھ رہا ہے کیا شرف ہے ہر آن ذوالنورین کا. بڑھ رہا ہے کیا
ہر آن ذوالنورین کا مصطفیٰ نے دوست رانی پاک دے دی عقد میں مصطفیٰ نے دوست رانی پاک دے دی عقد میں گھر فرشتوں میں بنا عثمان ذوالنورین کا گھر فرشتوں میں بنا عثمان ذوالنورین کا مال و دولت تھی مگر اس سے محبت کچھ نہ تھی مال و دولت تھا مگر اس سے محبت کچھ نہ تھی خلد کامی نہ بنا سامان ذوالنورین کا خلد میں معبود نے اپنے مشابہ جس کو کہا اندھ منکر مرتبہ پہچان ذوالنورین کا اندھ منکر مرتبہ پہچان ذوالنورین کا کیوں عظیم حد سرا ہے آپ کی سرکار میں کیوں عظیم حد سرا ہے آپ کی سرکار میں صف بنا عثمان ذوالنورین کا مرتبہ بالا تیرا رحمت کونین اور رحمان ذوالنورین کا اللہ کریم کی حمد و ثنا اور بحضور سرور انبیاء کے بعد اللہ کریم کا کروڑوں احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں آج جماعت المبارک کی یہ سعادت بڑی گھڑیاں عطا فرمائی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ ہوگا۔ قیامت کے دن قیامت کی جو دہشتیں ہیں، اس کی گھبراہٹیں ہیں، اس سے جلد نجات پانے والا وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کرتے ہوئے فرمایا، اے علی بن زید، اس شخص کا چہرہ تو دیکھو۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس شخص کا چہرہ بالکل کالا سیاہ پڑا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ شخص مسلمانوں کے تیسرے
اور چوتھے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے کیا ہوا؟ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، کالا پڑ گیا۔ میں نے اسے منع کیا مگر یہ باز نہ آیا۔ پھر میں نے دعا کی، یا اللہ پاک اس بدبخت کی گستاخی تجھے ناراض کرتی ہے تو مجھے اس میں کوئی نشانی دکھا۔ بس تبھی اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دو جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیے کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام رکھتے ہیں کہ آپ کی گستاخی رب قادر و قیوم کو بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ گستاخ عثمان کی دنیاوی سزا سب پر ظاہر ہو، البتہ یہ طے ہے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی بھی صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا گستاخ ہے اور بغیر توبہ کیے اسی حال میں مر جاتا ہے تو آخرت میں سخت عذاب کا حقدار ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ وہ اگلوں مثلاً صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہتا ہو تو اللہ پاک اس پر ایک جانور مسلط کر دے گا جو اس کا گوشت نوچے گا، وہ اس کی تکلیف قیامت تک محسوس کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، صحابہ کرام کو برا کہنا کس قدر سخت گناہ ہے کہ اللہ پاک اس گناہ کی وجہ سے قیامت تک کے لیے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام کو برا کہنا بڑا ہی سخت گناہ اور اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنانے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، تاروں کی طرح ہیں، تو تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کا با ادب بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ اکبر۔ خدا بھی اور نبی بھی، خود علی بھی اس سے ہے ناراض، عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی رکھنے والوں سے اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی پاک سب ہی ناراض اور بیزار ہیں۔ ایسا لعنتی شخص قیامت والے دن بہت پریشانی اٹھائے گا۔ حضرت عثمان غنی پاک سے دشمنی رکھنے والے بدبخت لعنتی اور شیطان کے چیلے ہیں، چاہے ان کے دشمن جل کر خاک ہوتے رہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم عاشقان صحابہ اور اہل بیت قیامت تک ان کے ذکر خیر کے ڈنکے بجاتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان پاک ہستیوں کی گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ کاش عشق مصطفیٰ، محبت آل مصطفیٰ، محبت صحابہ و اولیاء میں جینا، اسی محبت کے ساتھ قبر میں اترنا، پھر اسی محبت کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان پاک کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عثمان پاک صحابی رسول ہیں، سرکار عالی وقار کی پھوپھی جان حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا کے نواسے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے رشتے میں مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں۔
سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی ابتدا ہی میں اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اسلام قبول کرنے میں آپ کا چوتھا یا پانچواں نمبر ہے۔ عشرہ مبشرہ یعنی زبان مصطفیٰ سے جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں۔ سرکار اعظم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان پاک سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ نے ایک ایک کر کے اپنی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی۔ اعلیٰ حضرت اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، تم کو جوڑا نور کا، کہ اے 2 نوروں والے پیارے عثمان غنی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے مجھے وحی فرمائی کہ میں اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کروں۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ان میں سے ایک کی وفات ہوتی تو میں دوسری عثمان کے نکاح میں دیتا، اس کا انتقال ہوتا تو میں تیسری عثمان کے نکاح میں دیتا، یہاں تک کہ میں اپنی 100 کی 100 شہزادیاں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ مولا کائنات حضرت مولا علی پاک سے حضرت عثمان پاک کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا کہ عثمان وہ ہیں کہ انہیں فرشتے ذوالنورین کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی خوشخبری دی۔ سبحان اللہ، نبی کے نور توڑے کر وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی کثرت رائے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ 12 سال تک آپ خلیفہ رہے۔ 40 دن کے سخت محاصرے کے بعد 18 ذوالحجہ 35 سنہ ہجری کو نہایت مظلومیت سے شہید کیے۔ اے عاشقان رسول، صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بلند رتبہ ہستی ہیں۔ آپ کی اونچی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے اخلاق جیسے اعلیٰ اخلاق والا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہزادی مصطفیٰ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، ایک دن سرکار عالی وقار حضور مکی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی سے فرمایا، بیٹی تم نے ابو عبداللہ یعنی عثمان کو کیسا پایا؟ عرض کیا وہ بہترین آدمی ہے۔ فرمایا یعنی بیٹی عثمان کی عزت کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ بیٹی عثمان کی عزت کیا کرو، بے شک وہ اخلاق میں مجھ سے بہت مشابہت رکھنے والے صحابی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک سے ہمیں 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ سرکار عالی وقار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی صاحبہ کو شوہر کی عزت سکھائی۔ فرمایا بیٹی اپنے شوہر عثمان کی عزت کیا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بیٹیوں والے ہیں
بیٹیاں اللہ پاک کے کرم سے اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو شوہر کی عزت کرنا سکھائیں، انہیں تلقین کریں، شوہر کی اہمیت اور فضیلت بتایا کریں۔ اسلام میں شوہر کے کتنے حقوق رکھے گئے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر سب آدمیوں سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا۔ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ غیر خدا کو، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے، تو حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم اس کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک شوہر کے کل حق ادا نہ کرے، اور عورت ایمان کی لذت نہ پائے گی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ اندازہ کیجیے کہ یہ شوہر کے حقوق ہیں کہ جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ حقوق اپنی شادی شدہ بیٹیوں کو اور جن کی شادیاں بہت قریب ہیں ان کو سکھائیں کہ آج معاشرے میں طلاقیں بڑھ رہی ہیں۔ مغربی ثقافت کو ہمارا معاشرہ تیزی کے ساتھ اپنایا چلا جاتا ہے، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ عورتوں کو ان کے شوہروں سے باغی بنایا جا رہا ہے، نتیجتاً خاندانی نظام درہم برہم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے۔ آج بیٹی اگر میکی آ کر اپنے سسرال والوں اور شوہر کی برائی کرتی ہے، ان کی غیبت کرتی ہے، تو اسے ٹوکا نہیں جاتا، الٹا مزید برکایا جاتا ہے۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر خاندانوں کے خاندان تباہ ہوتے ہیں، بچوں کا مستقبل تباہ ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، بالخصوص جو بیٹیوں کے والدین ہیں، انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک انداز سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے حدیث مبارکہ سنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک عثمان اخلاق میں مجھ سے بہت مشابہت رکھنے والے صحابی ہیں۔ کیسی پیاری فضیلت ہے، عظیم اخلاق والے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں کہ ان کے اخلاق کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ عظیم اخلاق جو رب کائنات نے اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان پاکیزہ اخلاق سے بہت بڑا حصہ پانے والے صحابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثابت بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا اے امیر المؤمنین، میں مدینہ پاک واپس جا رہا ہوں، وہاں کے لوگ مجھ سے عثمان غنی کے متعلق پوچھ رہے تھے، انہیں کیا جواب دوں؟ فرمایا انہیں بتانا کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر مکمل فٹ آتی ہے۔ آیت کون سی ہے؟ پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین، کہ ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیکیاں کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی اے سوال کرنے والے، جب تم مدینے پہنچو تو وہاں والوں کو بتانا کہ عثمان وہ عظیم الشان ہے
کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، نیک اعمال کیے، ساری زندگی ایمان پر ثابت قدم رہے، ساری زندگی تقوی اپناتے رہے، اللہ پاک سے ڈرتے رہے، آپ ایسے نیکوکار ہیں کہ جن سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا تو آپ کے چچا حکم بن ابی عاص نے آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ جب تم اسلام سے پھر نہیں جاؤ گے میں تمہیں ہرگز نہیں کھولوں گا۔ استغفر اللہ۔ اس نے کئی دن آپ کو یوں ہی تکلیف پہنچائی، مگر حضرت عثمان غنی کی زبانی پاک پر صرف ایک ہی بات تھی کہ خدا کی قسم اس پاکیزہ دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ آخر وہی ہوا کہ حق جیت گیا، باطل ہار گیا۔ حکم بن ابی عاص نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان پر استقامت دیکھی تو اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ بالآخر اس نے اپنے آپ کو قید سے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عاشقان رسول، دین پر کیسی استقامت ہے، انتہائی پختہ ترین ایمان ہونا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا وصف ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہ ہے، نہ تھا، نہ کبھی ہوگا کہ جس کا ایمان جان ایمان حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو۔ الحمدللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پاکیزہ وصف کا فیضان نصیب تھا۔ کاش ہمیں بھی دین پر، اسلام پر، ایمان پر استقامت ملے رہے، کاش اپنے ایمان کی حفاظت کی سوچ حقیقی معنوں میں نصیب ہو جائے۔ اور اس دور میں ایمان بچانا سخت دشوار ہو گیا ہے۔ علم دین کی ایسی کمی ہے کہ اللہ کی پناہ کتنے ایسے ہیں جو گانے گا رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، حالانکہ اس گانے میں کفری اشعار بھی ہوتے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں، بس اپنی مستی میں مست گنگناتے جاتے ہیں، بڑے مزے سے سنتے جاتے ہیں۔ ویسے بھی گانے میں کفریہ کلمات نہ ہو تب بھی گانے باجے سننا شیطانی کام ہے اور اس کا اتنا سخت عذاب ہے کہ برداشت نہ ہو سکے گا۔ روایات کے مطابق جو گانے سنتا ہے روز قیامت اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا جائے گا۔ بس اوقات مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جوان موت ہو جائے، اچانک حادثہ ہو جائے تو لوگ شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، بعض نادان تو معاذ اللہ کفریہ جملے بھی بک جاتے ہیں اور دینی معلومات کی کمی کے سبب انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ کفریہ جملہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ بعض نادان غیر مسلموں کے طور طریقے اپناتے ہیں، ان کے مذہبی تہوار میں شامل ہوتے ہیں، کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، پیسے کی حرص ہوتی ہے اور اس چکر میں معاذ اللہ ایمان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اللہ پاک کی ناراضی کا خیال ہی نہیں ہوتا، خوف خدا کی کمی ہوتی ہے، عشق رسول کی کمی ہوتی ہے۔ یوں وہ غیر مسلموں کی صحبت کی وجہ سے ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہو کر بعض دفعہ ایمان کا سودا کر چکے ہوتے ہیں، کفر کے اندھے کنویں میں گر چکے ہوتے ہیں اور ان کو اپنی دولت ایمان لٹ جانے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک حضرت عثمان پاک کے صدقے ہمیں پکا، بہت ہی پکا ایمان نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیارے پیارے اخلاق میں سے ایک پیارا خلق حیا بھی ہے کہ آپ امت میں سب سے بڑے حیادار ہیں۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے کہ ایمان، حیا ایمان سے ہے اور عثمان میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں۔
اللہ اکبر۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ آپ اسی انداز پر تشریف فرما رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے۔ آپ اسی انداز پر تشریف فرما رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو آپ نے پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا۔ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ ان کے جانے کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے۔ عمر آئے، آپ پھر بھی اسی طرح تشریف فرما رہے۔ حضرت عثمان آئے، آپ نے پنڈلی مبارک ڈھانپ لی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں حضرت عثمان غنی، آپ ایسے با حیا ہیں کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں بھی حیا کی دولت نصیب فرمائے۔ اور آخر میں خطبے کے بارے میں، خطبے کی آداب کے بارے میں سماعت فرمائیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور دوسرا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دو زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے اور دوسرے میں زانو پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ دو رکعت کا ثواب ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پاک پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے۔ زبان سے درود پاک نہیں پڑھنا، دل میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اور دور مختار میں ہے کہ خطبے میں کھانا پینا، کلام کرنا، سنیں کلام کرنا، اگرچہ سبحان اللہ کہنا اور سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا بھی حرام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ بحالت خطبہ چلنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے، یہ عمل ہوگا۔ اور حال خطبہ میں کوئی عمل جائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں خطبے میں بھی آداب کا خیال رکھنا۔